کہتے ہیں کہ زندگی موت کی امانت ہوتی ہے. موت جب چاہے یہ امانت واپس لے سکتی ہے. آج 12 جون 2025 کو انڈیا کے شہر میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک مسافر طیارہ احمد آباد شہر سے کچھ مسافر جن کی تعداد 230 240 250 بتائی جا رہی ہے، وہ لے کر جوں ہی اڑا تو 2-3 منٹوں بعد ہی جوں ہی اس نے اڑان بھری تو اس کے فوراً بعد ہی کسی وجہ سے کریش کر گیا، اور ایک ڈاکٹروں کے ہاسٹل کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ وہ گرا، اور اس سے کافی زیادہ نقصان ہوا، اور جتنے بھی اس میں مسافر تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی. پاکستان سمیت پوری دنیا کا میڈیا یہ خبر دکھا رہا ہے. اس میں مسافر طیارے میں زیادہ تر مسافر تو انڈیا کے تھے جن کی تعداد 150 سے زائد تھی، اور اس میں کچھ غیر ملکی اور انٹرنیشنل لوگ بھی تھے، مسافر بھی تھے، کچھ کینیڈا کے تھے، پرتگال وغیرہ کے تھے لوگ، اور بھی کئی ممالک کے تھے، اور پوری دنیا کا میڈیا اس کو کور کر رہا ہے. اور خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان کے خاص طور پر جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے بھی کنڈولیسنس کی ہیں، تعزیت کی ہے جو مرنے والے لوگ ہیں. اور یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے، کیونکہ اصل تو انسانیت ہی ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 1 مہینہ پہلے ہی پاکستان اور انڈیا کی جو بارڈر پر صورتحال تھی وہ انتہائی کشیدہ تھی، بلکہ دونوں ملک تو پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی ورلڈ وار 3 نہ شروع ہو جائے، کوئی نیوکلر وار نہ شروع ہو جائے. اور پھر پوری دنیا کی انوالومنٹ سے الحمدللہ وہ معاملہ ختم ہو گیا. اور پھر دیکھیں اب یہ کچھ ہی 3-4 ہفتوں کے بعد جب یہ حادثہ ہوتا ہے تو پھر جو پاکستانی جو آفیشلز ہیں، جو پاکستانی فارن منسٹر ہیں، انہوں نے آ کر جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ تعزیت کی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں. بنیادی بات یہ ہے، آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا کہ اگر باہر کوئی سردی میں ایک کتے کا بچہ یا بلی کا بچہ یا کوئی مرغی کا بچہ بھی سردی سے ٹھٹر رہا ہو تو آپ کا دل پسیج جاتا ہے، آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے حالانکہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ فوراً اس کو ساتھ لے آتے ہیں اور اس کو پیمپر کرتے ہیں، جو بھی اس کو کھانا وانا آپ دے سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ تو جانور ہے. اور دوسری طرف ہم انسان ہیں. دیکھیں کہ اگرچہ کچھ وقت کے لیے نفرت درمیان میں آ جاتی ہے، کچھ وقت کے لیے غصہ آ جاتا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، شاید یہ کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بالآخر ہم انسان ہی ہیں. اور یہ چونکہ معاشرہ ہے، ہم نے ساتھ مل کر رہنا ہے، اور کوئی بھی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. وہ کسی نے کہا تھا کہ جو انسان ہے یہ معاشرتی حیوان ہے. ہم سوسائٹی کے بغیر، دوسرے لوگوں کے بغیر تو زندہ رہ ہی نہیں سکتے. یہ جو باقی سارے لوگ سروسز دے رہے ہیں، باقی ممالک کی بات کر لیں، چاہے وہ انڈیا ہے، چین ہے، امریکہ ہے، پاکستان ہے، یہ سارے ایک دوسرے کو خاص قسم کی سروسز دے رہے ہیں. اب ان سروسز کے بغیر گزارا نہیں ہے. مثال کے طور پر اب پاکستان ہے ہمارا ملک، تو پاکستان میں بہت اچھی چاول کی فصلیں ہوتی ہیں، گندم کی فصلیں ہوتی ہیں، ہم پوری دنیا کو سپلائی کر رہے ہیں. اب پاکستان میں جو ہے وہ کھیلوں کا سامان سیالکوٹ مشہور ہے. ابھی جو پیچھے فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے اس میں ہمارے فٹ بال استعمال ہوئے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں انسان بناتی ہیں، یہ ہمیں دوسروں کے ساتھ جوڑتی ہیں. کاروبار اپنی جگہ، باقی ملکوں کے مفاد اپنی جگہ، لیکن بحیثیت انسان یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ جو ہے وہ بعض واقعات ہمیں بڑے نزدیک کر دیتے ہیں. اگرچہ ہماری جو ہمدردیاں ہیں، نیک خواہشات ہیں، ہماری دعائیں ہیں، وہ زخمی ہونے والے لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ ان مرحومین کے ساتھ ہیں جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جو ہے لیکن کیا ہے کہ اس واقعے نے ہمیں نزدیک کر دیا ہے، اور یہی انسانیت ہے. آئیں اس انسانیت کو مرنے نہ دیں، بلکہ اس انسانیت کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں.